السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا پارہ وار ترجمہ مختصر وضاحت کے ساتھ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج اس سلسلے میں 30واں پارہ یعنی آخری پارہ ہے، اور اس طرح ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائے گا۔ یہ 30واں پارہ 37 صورتوں پر مشتمل ہے۔ صورت نمبر 78 سے لے کر 114۔ 78 نمبر صورت النبا اور 114 صورت الناس۔ ان 37 صورتوں میں 39 رکوعات ہیں، یعنی پہلی دو صورتوں صورت النبا اور صورت النازعات میں 2 رکوع ہیں، باقی 35 صورتوں میں ایک رکوع ہے۔ اس طرح ان 37 صورتوں میں 39 رکوع ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سورۃ النبا۔ النبا کے معنی بہت بڑی خبر کے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا۔ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے جیسا کہ پہلے بتایا گیا، اور اس سورت میں 40 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا اما یتساءلون، یعنی یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس زبردست واقعے کے بارے میں، اس بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں، یہ خود اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کلا سیعلمون، خبردار ان قریب یہ جان لیں گے، انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں یعنی زمین میں گڑی ہوئی۔ وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، یعنی مرد و عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے تمہیں پیدا کیا، جوڑے جوڑے بنایا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے ڈھانپ لینے والی بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے معاش کی جد و جہد کے لیے بنایا، روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 مضبوط وجود تعمیر کیے، 7 مضبوط آسمان۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ہی ایک دہکتا ہوا چراغ پیدا کیا، سورج بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے ہی ہرے بھرے بادلوں، ہم نے بھی بھرے ہوئے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، نچڑنے والی بدلیوں سے، مَاءً ثَجَّاجًا، موسلا دھار پانی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اناج اور دوسرے نباتات نکالیں۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور بڑے گھنے باغات بھی۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان
کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے. اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، یقین جانو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے. لِلطَّاغِينَ مَآبًا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، جس میں وہ مدتوں اس طرح رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کسی پینے کے قابل چیز کا. الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی، وغساقا اور بہتی ہوئی پیپ کے. جزاء وفاقا، ان کے اعمال کا یہ پورا کا پورا بدلہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو دھڑلے کے ساتھ جھٹلا دیا تھا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے تو ہر چیز کو گن گن کر لکھ رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب مزہ چکھو اس لیے کہ تم ہمارے لیے تو اب چکھو مزہ، ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب ہی میں. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، یقیناً اہل تقوی کے لیے کامیابی ہوگی. حدائق وعنابا، ان کے لیے باغ اور انگور ہوں گے. وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر بیویاں ہوں گی جو نوخیز ہوں گی، وہ لڑکیاں آپس میں ہم عمر ہوں گی. وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیمانے ہوں گے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور وہ اس میں کوئی لغو بات اور جھوٹ نہیں سنیں گے. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے صلہ ہوگا دیا ہوا حساب سے، دیے ہوئے حساب سے، یعنی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، یہ اس رب کی طرف سے، اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں ہے، ہر چیز کا مالک ہے. لا یملکون منہ خطابا، وہ جو ہر چیز کا مالک ہے بہت مہربان ہے. لا یملکون منہ خطابا، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کے سامنے بول سکے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہ وہ دن ہوگا جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدا رحمان نے اجازت دی ہو. وقال صوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک کہے گا. ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، یعنی وہ دن ہے جو برحق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جو قریب آنے والا ہے. عذابا قریبا، جو عذاب قریب آنے والا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر شخص وہ اعمال اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں تو مٹی ہوتا، میں مٹی ہو جاتا. اس کے بعد دوسری سورۃ النازعات، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. یہ بھی 2 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 46 آیات اس میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں، یعنی کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں. وہ دنیا میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی اس کی روح کو جو ایک ایک ریشے میں پھنسی ہے اس کو غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو گرہیں کھولتے ہیں آسانی سے، یعنی مومنوں کی روح کی. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، پھر فضا میں تیرے ہوئے جاتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو تیزی سے تیرتے ہوئے جاتے ہیں.
فالسابقات سبقا، پھر وہ تعمیل ارشاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، فالمدبرات امرا، پھر اللہ کے حکم کے مطابق معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن بھونچال ہلا ڈالے گا، ہر چیز کو ہلا ڈالے گا، کانپے گی جس دن کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل اس دن خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے، ہم لوٹا دیے جائیں گے الٹے پاؤں۔ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے، بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی، ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ فإذا هم بالساہرہ، تو وہ سب کے سب ایک چٹیل میدان میں آ کھڑے ہوں گے، ایک کھلے میدان میں آ موجود ہوں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ، جب اس کے پروردگار نے اسے پکارا تھا، بالواد المقدس، طوا کی مقدس وادی میں۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا۔ فقل هل لک الی ان تزکی، اور اسے کہو کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف، تاکہ تمہارے اندر خوف خشیت پیدا ہو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی، بہت بڑی نشانی دکھلائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر وہ پلٹا بھاگ دوڑ کرنے کے لیے، دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا۔ فحشر فنادا، پھر اس نے جمع کیا، یعنی اپنی رعیت کو، جادوگروں کو۔ فنادا، اور اعلان کیا۔ فقال انا ربکم الاعلیٰ، تو اس نے کہا میں تم سب کا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ، حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے۔ انتم اشد خلقا، انسانوں ذرا سوچو تو صحیح، انتم اشد خلقا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام السماء، یا آسمان کو؟ کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ بناہا، اللہ نے تو اسے بنایا ہے، اس کی تخلیق کی ہے۔ رافع سمکہا فسواہا، اس کے گنبد کو بلند کیا، پھر اسے ہر طرح سے درست کیا، ٹھیک کیا۔ واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے۔ اللہ نے اس کی رات کو اندھیرا کر دیا، اس کے دن کو ظاہر کر دیا۔ والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے چوپایوں کے لیے، یہ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ فاما من طغی، فاما من طغی، تو وہ جس نے سرکشی کی تھی، بس جس نے سرکشی کی تھی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، فإن الجحیم ہی الماویٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ تو اب جہنم ہی ہوگا نا۔
اب تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو کوئی ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے خیال سے اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے جو روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب اس کا ٹھہراؤ ہے، کب وہ قائم ہوگی، کب آ کر ٹھہرے گی۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا، تمہارا یہ بات بیان کرنے میں کیا کام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے اس کے بیان کرنے سے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کا انجام تو آپ کے رب ہی کی طرف ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہو۔ کأنہم یوم یرونہا، جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں یوں لگے گا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ دنیا میں نہیں رہے تھے مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح، یعنی آخرت میں پہنچنے کے بعد دنیا میں گزری ہوئی زندگی یا قبر کے عالم میں برزخ میں قیام کی مدت بہت مختصر معلوم ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ عبسہ، یہ بھی مکیہ ہے، 42 آیات پر مشتمل ہے۔ اب یہاں سے لے کر آخر تک تمام صورتیں ایک ایک رکوع میں ہیں۔ فرمایا عبسہ وتولی، ٹیوی چڑھائی اور منہ پھیر لیا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا۔ ان جاءہ العامی، اس بات پر کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا، کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ ان جاءہ العامی، کہ اس کے لیے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو کیا خبر شاید وہ سدھر جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت قبول کرتا اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا۔ اما من استغنا، لیکن وہ شخص جو بے نیازی دکھاتا ہے، فانت لہ تصدی، تو آپ اس کی تو فکر میں رہتے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے، پاکی اختیار نہ کرے تو آپ پر تو کوئی ذمہ داری نہیں آتی، آپ پر کوئی الزام نہیں آتا۔ واما من جاءک یسعی، جبکہ وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، وہو یخشی، اور اس کے دل میں وہ خشیت بھی رکھتا ہے، اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، فانت عنہ تلہا، اس کی طرف سے آپ بے پرواہی برت رہے ہیں، استغنا برت رہے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اسے یاد کر لے، اس سے نصیحت عکس کر لے۔ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن ایسے صحیفوں میں درج ہے جو باعزت ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، اونچے رتبے والے ہیں، نہایت پاک ہیں، بایدی سفرہ، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں، کرام بررہ، جو انتہائی معزز ہیں، بڑے معزز اور نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، خدا کی مار ہو ایسے انسان پر، یہ کس قدر ناشکرہ ہے۔ من ای شیء خلقہ، ذرا سوچئے نا کہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ من نطفے سے، خلقہ فقدرہ، اسے پیدا بھی کیا پھر اس کو ایک خاص انداز بھی دیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس پر موت وارد کی اور اسے قبر میں داخل کر دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا، جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک اس نے وہ پوری نہیں کی۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ان تو انسان ذرا اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا،
پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگا دیے، غلے اگائے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور مختلف ترکاریاں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے گھنے باغات، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اور چارہ، متاعا لکم، یہ سب کچھ تمہارے فائدے کی خاطر، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے مویشیوں کی فائدے کی خاطر، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ آ جائے گی کان پھوڑنے والی آواز آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنے بیٹوں سے بھی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی، ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے ہر ایک سے بے پرواہ کر دے گی کہ دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشی مناتے ہوئے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی، غبار آلود ہوں گے، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہوں گے وہ کافر اور فاجر لوگ۔ سورۃ التکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے یا ستارے ماند پر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جس دن 10 مہینے کی گابھن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، چھٹی پھریں گی گابھن اونٹنیاں، اتنی قیمتی جسے سمجھا جاتا ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر دہکا دیے جائیں گے، بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑ ملائے جائیں گے، لوگوں کے جوڑے جوٹے بنا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس دن زندہ ماری ہوئی کو، زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، کھال اتار لی جائے گی آسمان کی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں، پیچھے ہٹنے والے چلنے والے کی، الجوار الکنس، اور چھپ جانے والے ستاروں کی، کیونکہ کہتے ہیں بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چلتے نظر آتے ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، گویا وہ ایک سمت میں چلتے چلتے واپس پلٹ رہے ہیں، پھر چلتے چلتے نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں، گویا وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ کہیں چھپ گئے ہو۔ ان ستاروں کی یہ گردش اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا عجیب مظہر ہے، اس لیے ان کی قسم کھائی گئی، ایسے ستاروں کی جو چلتے چلتے دبک جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہو، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے، کھل کر آئے، انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو قرآن ہے یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، بہت باعزت پیغمبر کا قول ہے، ذی قوت، جو قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام،
مطاع ثم امین، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار بھی ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور اے مکہ والو تمہارے ساتھ رہنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہیں، کوئی مجنون نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ تو بڑی سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کے معاملے میں بخیل بھی نہیں ہے، حریص یا بخیل نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہ ہی یہ قرآن کسی مردود شیطان کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس شخص کے لیے نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے، سیدھے راستے پر چلنا چاہے۔ وما تشاءون، اور تم چاہو گے نہیں، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، الا یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 19 آیات پر مشتمل ہے۔ فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، چر جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے بکھر جائیں گے، جھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، ابال دیا جائے گا سمندروں کو۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی۔ عالمت نفس ما قدمت و اخرت، اس وقت ہر جان یہ بات، ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا، و اخرت، اور کیا پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں۔ الذی خلقک، جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ فسواک فعدلک، پھر تمہاری نوک پلک سواری۔ فعدلک، پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا، تجھے ترکیب دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت تو تمہاری یہ ہے کہ تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یہ بات یقینی ہے کہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں۔ کرامن کاتبین، وہ معزز ہیں، لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، یقین جانو کہ نیکوکار بندے نعمتوں میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، جزا کے دن وہ اسی میں داخل ہوں گے، اس جزا و سزا کے دن وہ اسی جہنم میں داخل ہوں گے۔ وما هم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے کہیں غائب نہیں ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا تمہیں کچھ نہیں اندازہ ہوا کہ روز جزا کیا ہے۔ یوم تملک نفس لنفس، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، کسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا حاصل۔ والامر یومئذ للہ، اور کل کا کل امر اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ المطففین، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 36 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس، کہ وہ لوگ جب دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں، یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب خود انہیں ناپ کر، او وزنوہم، یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو کمی کر دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ گمان نہیں کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا چیز ہے۔
سجین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی تباہی اور ہلاکت ہے اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلا رہے ہیں جزا و سزا کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر وہی جو حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم، یعنی اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے، بد نصیب۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر اس پر اور یہ کہ یہ لوگ، ان کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ کلا، خبردار، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا پتا، کیا معلوم کہ علیین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے۔ کتاب مرقوم، وہ بھی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یشہدہ المقربون، جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں، یعنی مقربین، ملائکہ مقربین وہاں موجود ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقین کرو نیکوکار لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر براجمان ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم دیکھو کہ ان کے چہروں پر تر و تازگی کی علامات، رونق آئے گی، ان کی رونق سے تم انہیں پہچان لو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، ختامہ مسک، اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو ایک دوسرے پہ اس کے ساتھ سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا۔ نہیں، یہ ایک ایسا چشمہ ہے، یشرب بہ المقربون، جس سے اللہ کے مقرب بندے پئیں گے، مقربین بارگاہ پئیں گے۔ ان الذین اجرموا، جو لوگ مجرم تھے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ تو ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ ان کے قریب سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھیں مارتے تھے ایک دوسرے کو۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، یہ لوگ جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ ان اہل ایمان کو دیکھتے تھے، قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ، تو کہتے تھے کہ یقیناً یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو، ان مسلمانوں پر کوئی نگران بنا کر تو نہیں بھیجا گیا تھا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے، مِنَ الْكُفَّارِ، ان کافروں پر، يَضْحَكُونَ، ہنس رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر براجمان ہوں گے، اپنی نشستوں پر آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ ینظرون، اور دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 25 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ وحقت، اور یہی اس پر لازم ہے، یہی کرے، یہی اس کو زیب دیتا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی۔ وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ بھی اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرے گی، اور یہی اس کا حق بنتا ہے، اس پر لازم ہے کہ یہی کرے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک، تو اپنے پروردگار
تو مشقت پر مشقت برداشت کرتا رہے گا اپنے رب تک پہنچنے تک، قدحن مشقت در مشقت فملاقی، تب جا کے تو اسے ملے گا. یعنی تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت مشقت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر اس زندگی کا خلاصہ، جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے تو بہت ہی آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور لیکن جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ تو اب موت کی طلب کرے گا، ہلاکت مانگے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا، آگ میں جہنم میں داخل ہوگا. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ دنیا میں تو یہ شخص اپنے اہل و عیال میں بہت خوش و خرم تھا. اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورًا، اس نے گمان کیا ہوا تھا کہ کبھی لوٹ کر اللہ کے سامنے نہیں آنا ہے. بلا، کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، یقیناً اس کا رب تو اسے دیکھ ہی رہا تھا. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، تو نہیں، مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یعنی شام کی سرخی کی، سورج غروب ہونے کے بعد کی جو سرخی نمودار ہوتی ہے. واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جسے وہ سمیٹ لے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ بھر کر پورا ہو جائے. لترکبن طبقا عن طبق، کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے. فما لهم لا یؤمنون، تو کیا ہو گیا ان لوگوں کو، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، لا یسجدون، تو یہ سجدہ نہیں کرتے. یہ قرآن مجید کا سیکنڈ لاسٹ 13واں سجدہ ہے اور سیکنڈ لاسٹ ہے، آخری سے پہلے والا. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ اب حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ حق کو جھٹلاتے ہیں. واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا، جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فبشرہم، تو آپ ان کو بشارت دے دیجئے، بعذاب علیم، خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کو ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. سورۃ البروج اس کے بعد شروع ہو رہی ہے، مکیہ ہے، 22 آیات پر مشتمل ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد و مشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوا جائے. اس کے ترجمے اور مرادیں کئی بتائی گئی ہیں، تو ہم آگے چلتے ہیں. قتل اصحاب الاخدود، فرمایا کہ خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر، ان کھائی والوں کے لیے. النار ذات الوقود، وہ آگ جو بڑی ایندھن والی تھی، پھر اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ لوگ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے. وما نقموا منہم، یہ لوگ ان سے انتقام نہیں لے رہے تھے، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر اس لیے کہ وہ اللہ والے ایمان لے آئے تھے، اللہ پر، اس اللہ پر جو زبردست ہے اور اپنی ذات میں خود ہی قابل تعریف ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، ان پر ظلم و ستم توڑا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا. ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلا ڈالنے والا عذاب ہے، آگ میں جلنے والا. ان الذین آمنوا،
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات، بے شک جن لوگوں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جو دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا بھی ہے بہت محبت کرنے والا بھی۔ ذو العرش المجید، وہ عرش والا ہے، معزز ہے، بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون و ثمود، فرعون کی اور سمود کے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن وہ یہ کافر جو ہیں یہ جھٹلانے ہی میں لگے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، یعنی ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ تو بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں درج ہے، اس میں منقوش ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطارق، یہ بھی مکیہ ہے، 17 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی، رات کو نمودار ہونے والے کی، مراد ستارہ، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نگران موجود نہ ہو، نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ تو پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس سے مراد کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا مادہ منویہ ہے۔ پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کے دھڑ کا یہ درمیانی حصہ ہی اس مادے کا اصل مرکز ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ اسے لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی، چھپے ہوئے رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا نہ کوئی اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرج، اور قسم ہے آسمان کی، بارش بھرے آسمان کی جو بارش برساتا ہے وقفے وقفے سے، ذات الرج وقفے وقفے سے بارش برساتا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے اس زمین کی جو پھوٹ پڑتی ہے۔ انہ لقول فصل، یہ یقینی امر ہے کہ یہ قرآن قول فصل ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ قَيْدًا، اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں، خفیہ تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو آپ ان کافروں کو ذرا مہلت دے دیجئے، ڈھیل دے دیجئے۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اور انہیں تھوڑے دنوں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، تھوڑی دیر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ سورۃ الاعلیٰ، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا
یعنی سب کچھ اسی نے پیدا کیا، فسوا پھر تناسب قائم کیا، ٹھیک ٹھیک بنایا، والذی قدر فہدا اور جس نے ہر چیز کا ایک خاص اندازہ مقرر کیا، فہدا پھر اسے ہدایت عطا فرمائی، اسے ایک فطرت اس کے عطا کی، والذی اخرج المرعى اور جس نے چارہ نکالا زمین سے، فجعلہ غثاء احوا پھر اس کو کر دیا سیاہ چورا، یعنی اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا، سنقریؤک فلا تنسیٰ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی یقین رکھیے وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ اور ہم رفتہ رفتہ آپ کو آسانی تک پہنچائیں گے، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی کراتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت کا فائدہ ہو، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ اور وہ شخص اس سے دور رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ جو آخر کار بڑی آگ میں داخل ہوگا، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ پھر اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا، قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ یقیناً وہ شخص تو کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا، پاکیزگی اختیار کر لی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا لیکن تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، دنیاوی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ یقیناً یہی بات اگلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ درج ہے۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ کیا پہنچ چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی خبر، غاشیہ کی خبر یعنی اس کی خبر جو سب پر چھا جائے گی، جو ڈھانپ لینے والی ہے، ایک آفت ہے، اس آفت کی خبر پہنچی، وجوہ یومئذ خاشعہ بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ مصیبت جھیلتے ہوئے ہوں گے، تھکن سے چور ہوں گے، تصلی نارا حامیہ وہ دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تسقی من عین آنیہ انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کو کچھ بھی سوائے خاردار جھاڑیوں کے، لا یسمن ولا یغنی من جوع جو نہ تو موٹا کرے اور نہ ہی بھوک مٹائے، وجوہ یومئذ ناعمہ بہت سے چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ وہ اپنی کوشش کے نتائج پر راضی ہوں گے، یعنی دنیا میں انہوں نے جو محنت کی ہوگی اس سے پوری طرح مطمئن ہوں گے۔ یا اللہ اجعلنا منہ ہمیں بھی انہیں میں بنا، فی جنت عالیہ وہ لوگ عالی مقام جنت میں ہوں گے، عالی شان جنت میں ہوں گے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہے، اور بعض نے اسے جمع کے معنی لیا ہے کہ اس میں جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، نشستیں ہوں گی، واکواب موضوعہ اور سامنے رکھے ہوئے جام ہوں گے، پیالے ہوں گے کرینے سے رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفہ اور قطار میں لگے ہوئے گداز تکیے قالین بچھے ہوئے ہوں گے صف در صف، وزرابیج مبثوثہ اور قالین اور مخمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہوں گے، افلا ینظرون الی الابل تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیف خلقت کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا،
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کہ کیسے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کہ کس طرح انہیں گاڑا گیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا، فذکر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے، انما انت مذکر، آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے، نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا، الا من تولا وکفر، ہاں مگر جو کوئی منہ موڑے گا، وکفر، اور کفر اختیار کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بڑا زبردست عذاب دے گا، ان الینا ایابہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر شروع ہو رہی ہے، نصف پارہ مکمل ہو گیا ہے، اب آخری نصف شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چل کھڑی ہو، کہ آخرت میں جزا و سزا، یہ قسم اٹھا کے بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں جزا و سزا ضرور ہوگی۔ آگے فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کوئی دلیل ہے، قسم ہے، قسم یعنی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہوں، یعنی ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے کیا یہ قسمیں کافی نہیں ہیں، کافی ہیں کہ نہیں ہیں؟ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے کیا کیا تھا عاد والوں کے ساتھ، عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی مانند دنیا کے ملکوں میں نہیں پیدا کیے گئے، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا، وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو میخوں والا تھا، الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، فاکثروا فیہا الفساد، سو انہوں نے ان میں بکثرت فساد پھیلا دیا تھا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب تو طاق میں ہے، سرکشوں اور مفسدوں کی طاق میں ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب وہ اسے آزماتا ہے پھر، فقادر علیہ رزقہ، پھر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میری توہین کی ہے، کلا، ہرگز ایسا نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، صرف یہی ہے، صرف یہی نہیں کہ بلکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق فرمائی، رزق میں تنگی ہو تو اسے توہین نہیں سمجھنا چاہیے، اور رزق میں زیادتی ہو تو اسے کوئی عزت سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے جو نیک نہیں ہیں، باعزت نہیں ہے اللہ کے نزدیک، بلکہ حقائق یہ ہے کہ تمہیں اپنے اعمال اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنے چاہیے، لہذا فرمایا لا تکرمون الیتیم، یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں ایک عزت دینے چاہیے، سہارا دینا چاہیے، لیکن تم لوگ نہیں دیتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ہی تم لوگ آپس میں مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم ساری کی ساری میراث سمیٹ کر کھا جاتے ہو، وتحبون المال حبا جما، اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے،
اذا دکت الارض دکا دکا، بلکہ یاد کرو وہ اس وقت کو یاد کرو جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا جبکہ فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور لے آئی جائے گی اس روز جہنم بھی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب سمجھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یقول یا لیتنی، وہ کہے گا اے کاش کہ میں قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، اصل زندگی تو اب آئی ہے، اس کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا، یعنی اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سارا، اس اللہ جیسا باندھنا کوئی اور نہیں باندھ سکتا، اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا نہیں ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو اے نفس مطمئنہ، یعنی نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو چین پا چکی ہے اللہ کی اطاعت میں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اور میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں۔ وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اس کے بعد سورۃ البلد، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 20 آیات پر مشتمل ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، نہیں، یعنی تمہاری جو باتیں ہیں سب غلط ہیں۔ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، جبکہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت اور محنت میں پیدا کیا، یعنی پیدا ہی محنت و مشقت میں کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے، ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کا گمان ہے کہ اسے کس نے دیکھا نہیں؟ یعنی جو کچھ خرچ کیا دکھاوے کے لیے کیا، پھر اس پر ناز کرنا کیسا؟ کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ کس کام میں، کس مقصد سے، کس نیت سے خرچ کر رہا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ ولسان وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، ہم نے اس کو راہ دکھلا دی 2 گھاٹیوں کی۔ فلقتحم العقبہ، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا، اس گھاٹی میں وہ داخل نہیں ہو سکا۔ پھر گھاٹی 2 پہاڑوں کے درمیان راستے کو کہتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جنگ کے دوران ایسے راستے کو دشمن سے بچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور یہاں گھاٹی میں داخل ہونے سے مراد ثواب کے کام کرنا ہے، وہ اعمال جو جہنم سے دشمن، انسان کے دشمن شیطان سے انسان کو بچائیں۔ تو ان کو گھاٹی میں داخل ہونا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ فرمائے فلقتحم العقبہ، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی گردن کا چھڑا دینا، یعنی کسی کو غلامی سے آزادی دلانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن میں۔ یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، یعنی ایسے یتیم کو جو قرابت دار ہے۔ او مسکین ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے۔
اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیبوں والے ہیں، والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے، ہم اصحاب المشأمہ، وہ نحوست والے لوگ ہیں، بائیں بازو والے لوگ ہیں، علیہم نار موصد، نار موصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی، یعنی ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشمس شروع ہو رہی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 15 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دیتا ہے، یعنی وہ سورج کا جلوہ دکھا دے جب، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم ہے جب اسے یعنی سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا، والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور جیسا کہ اسے بچھا دیا، ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اس کو سنوارا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، بس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا، یعنی پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، پاکیزہ بنا دیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہو گیا جو اس کو گناہ میں دھنسا دے، مٹی میں، گناہ کی مٹی میں دفن کر دے۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلا دیا تھا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ فکذبوہ فعقروہا، تو انہوں نے تو اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اس کو مار ڈالا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو نتیجے میں ان کے رب نے ان پر عذاب الٹ دیا، ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب پلٹ دیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے، فسواہا، ان کو تو گناہ کی پاداش میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سب کو برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا، یعنی اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، یقیناً تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ فاما من اعطی واتقی، تو جس نے عطا کیا، یعنی کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا، واتقی، اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، اس کو دل سے مانا، فسنیسرہ للیسریٰ، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے، رفتہ رفتہ آسان منزل یعنی جنت تک پہنچا دیں گے۔ واما من بخل واستغنی، اور جہاں رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور بے پرواہی اختیار کی، یعنی اللہ سے بے نیازی برتی، وکذب بالحسنی، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا، فسنیسرہ للعسریٰ، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے، یعنی آہستہ آہستہ مشکل منزل جہنم تک پہنچا دیں گے۔
وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ ان علینا للہدی، دیکھو انسانوں یقیناً ہمارے ذمے ہے ہدایت پہنچا دینا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس آگ میں کوئی نہیں پڑے گا سوائے وہی اسی کے جو بہت بدبخت ہے، جو انتہائی بدبخت ہے۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس کے ذمے کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ وہ تو خرچ کر رہا ہے صرف اپنے بلند و برتر پروردگار کی رضا جوئی کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 11 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والضحیٰ قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے، جب اس کا سکون چھا جائے، اس کا اندھیرا چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلی، اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً بعد کا وقت یعنی آنے والے حالات آپ کے لیے پہلے حالات سے بھی بہتر ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقین جانیے کہ عنقریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، پھر پناہ دی۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو ہدایت دی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم پر سختی مت کیجیے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمت بیان کیجیے، کا تذکرہ کرتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، سورۃ الم نشرح شروع ہو رہی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا وہ بوجھ، الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ فإن مع العسر یسرا، تو یقیناً مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نبوت سے فراغت پائیں تو اسی کام میں لگ جائیے، تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے، پروردگار ہی سے دل لگائیے۔ اس کے بعد سورۃ التین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی۔ وہذا البلد الامین، اور گواہ ہے یہ امن والا شہر، یعنی اس امن والے شہر کی بھی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یعنی بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ ثم رددناه اسفل السافلین، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا، فما یکذبک بعد بالدین، تو اس کے بعد کیا چیز تجھے آمادہ کرتی ہے جزا و سزا کے انکار پر؟ یعنی اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں؟ تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے پڑھنے کے وقت یہ کہنا مستحب ہے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، یعنی کیوں نہیں، اللہ کیوں نہیں حاکم الحاکمین، اللہ ہی تو احکم الحاکمین ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران ہے۔ اس کے بعد سورۃ العلق ہے، 19 آیات پر مشتمل ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی ہے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا فرمایا، قلم سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا، کلا ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے، ان رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے، ان الی ربک الرجعی، سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، ارأیت الذی ینہی، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، عبدن، ایک بندے کو منع کرتا ہے، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا ہو، ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو، الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کلا، ہرگز نہیں، خبردار، لئن لم ینتہی، اگر وہ شخص باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی کی جو خطا کار ہے، جھوٹی ہے، خطا کار ہے، فلیدع نادیہ، تو وہ بلا لے اپنے مجلس کے لوگوں کو، سندع الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو، دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کہتے ہیں کہ شروع میں ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا تھا، تو آپ نے اسے جھڑک دیا تھا، اس پر ابو جہل نے کہا تھا کہ میں مکہ میں میری مجلس میں بڑا مجمع ہوتا ہے، وہ سب میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی مجلس والوں کو بلائے گا تو ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے آگے بڑھا تھا، پھر رک گیا، ورنہ فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ واسجد واقترب، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی بات نہ مانیے، لا تطعہ، اس کی بات نہ مانیے، واسجد، اور آپ سجدہ کیجئے، واقترب، اور قریب ہو جائیے، اللہ کا قرب پا لیجیے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ بڑا پیار بھرا فکرہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب عطا ہوتا ہے، اور یہ آیت بھی سجدے کی آیت ہے، 14واں اور آخری سجدہ یہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے،
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے اترتے ہیں، من کل امر، ہر کام کے لیے، سلام، سراسر سلامتی ہے، یا حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ اس کے بعد آخری ربع یعنی آخری چوتھا حصہ اس پارے کا رہتا ہے، جو سورۃ البینہ سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ایک رسول، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ فیہا کتب قیمہ، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنائے، فیہا کتب قیمہ، جن میں سیدھی تحریریں لکھی ہوں، یعنی ان میں بڑے مضبوط احکام تحریر ہوں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے راستے تفریقہ نہیں کیا تھا، راستے جدا نہیں کیے تھے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی، البینہ آ چکی تھی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر یہ کہ وہ اللہ کی مخلصین لہ الدین، کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو جائے، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اطاعت کو، اس کی عبادت کریں، حنفاء، بالکل یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی ہے سیدھا اور سچا دین۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اور بے شک جن لوگوں نے، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، بے شک ان کے لیے وہ لوگ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، یہی لوگ بدترین خلائق ہیں، یعنی ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں یہ لوگ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریہ، وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام وہ سدا بہار جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اس سے خوش ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ سب اس کے لیے ہے، یہ مقام اس کا ہے جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلائی جائے گی، زمین میں بھونچار آئے گا، جھنجھوڑ دی جائے گی، یعنی زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، سارے بوجھ نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کر نکل پڑیں گے، ٹولیوں میں واپس ہوں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، چنانچہ جس نے ذرا برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، اور جس نے ذرا برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات
کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 11 آیات پر مشتمل ہے۔ والعادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں گھانپتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، پھر وہ اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، یعنی سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ علی الصبح غارت گری کرتے ہیں، یلغار کرتے ہیں۔ فاثن به نقعا، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، گرد اڑاتے ہوئے جاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر اس کے ساتھ وہ دشمن کے جھمگھٹے میں بیچوں بیچ جا گھستے ہیں، جمعیت کے اندر گھس جاتے ہیں ان کی۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، یعنی اس کا طرز عمل گواہی دیتا ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ اس سے مراد وہ مال کی محبت ہے جو انسان کو اس کے دینی فرائض سے غافل کر دے یا گناہوں میں مبتلا کر دے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا، اسے وہ وقت معلوم نہیں ہے جب نکال لیا جائے گا وہ سب کچھ جو قبروں میں ہے۔ وحصل ما فی الصدور، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا، یا ان کی حالت جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد سورۃ القاریہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریہ، وہ کھٹکھٹانے والی، یعنی یاد کرو وہ واقعہ جو دل کو دہلا کر رکھ دے گا۔ مل قاریہ، کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، یعنی دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے۔ وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، پتنگوں کی مانند، بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، ہر چیز بے وزن ہو جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب اس موقع پر جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند زندگی میں ہوگا، عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے اعمال کے نیکیوں کے ہلکے پڑ جائیں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے۔ نار حامیہ، ایک دہتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر، یہ بھی مکیہ ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عیش دنیا کا حصول، اس کی ہوس، اس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، تمہیں غافل کیے رکھا ہے۔ بہتات، کثرت کی طلب نے، دنیا سمیٹنے کے دھن میں لگ کر تم آخرت کو بھولے ہوئے ہو اے انسان۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوف تعلمون، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سوف تعلمون، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی بات نہیں، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے۔ لترون الجحیم، یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے، یعنی اسے بالکل یقین سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا۔ تو سورۃ التکاثر کے بعد سورۃ العصر آ رہی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر،
انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 9 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو۔ یہ ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب چنتا رہتا ہو، لمزہ اور تانے دیتا رہتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو جمع کرتا ہے مال کو اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، باقی رکھے گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ تو یقیناً حطمہ میں جھونک دیا جائے گا، ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا پتا وہ حطمہ کیا ہے، وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے وہ لوگ۔ اس کے بعد سورۃ الفیل شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اس کے بعد سورۃ قریش ہے، 4 آیات پر مشتمل ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش، قریش کے مانوس رکھنے کی وجہ سے، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ اس کے بعد سورۃ الماعون، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 7 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین کرتا ہے، یعنی خود تو کیا مدد کرے گا کسی غریب مسکین کی، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، تو بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نماز سے غفلت برتنے میں یہ بھی داخل ہے کہ نماز پڑھے ہی نہیں، اور یہ بھی کہ اس کو صحیح طریقے سے نہ پڑھے۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے، معمولی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر، جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سمجھی جاتی ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور 3 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر یقین جانیے ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی۔ فصل لربک وانحر، لہذا آپ اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتے رہیے، نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ ان نشانیک هو الابتر، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا، وہی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔
اس کے بعد سورۃ الکافرون، یہ بھی مکہ مکرمہ میں اس کا نزول بتایا جاتا ہے۔ اس کی 6 آیات ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے حق کا انکار کرنے والوں کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا، ہرگز انہیں نہیں پوچھتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم اس کو پوچھنے والے نہیں ہو جسے میں پوچھتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورۃ النصر ہے، جس کی 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، واستغفرہ، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب، جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، خوب برباد ہو چکا ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا یہ مال اور وہ کمائی جو اس نے کی ہے اس کے کچھ کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی جھونکا جائے گا۔ حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھانے والی ہوگی، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس کے بعد قرآن کی انتہائی فضیلت والی سورۃ الاخلاص، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 4 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا کفو نہیں، اس کے جوڑ کا نہیں۔ اس کے بعد آخری 2 سورتیں معوذتین اور معوذتین، دونوں حوالے سے ان کو جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، کہہ دیجئے، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، صبح کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جانوں کے، ان عورتوں کے شر سے جو گرہیں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے، یعنی ان سب سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد آخری سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی۔ مالک الناس، تمام انسانوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، تمام انسانوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس، اس وسوسہ، بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ الخناس، جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔
اس کے شر سے، من شر الوسواس الخناس، اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنتی والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم نے آج قرآن مجید کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت کو ختم کیا، اس کا ایک تکمیل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وابستہ رکھے۔ آخر میں ہم قرآن ختم کرنے پر ایک دعا کرتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہم وعلمنا منہ ما جہلنا، اللہم وارزقنا تلاوت القرآن آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لنا یا ربنا حجتا یا ربنا یا رب العالمین، اللہم اجعلہ لنا حجتا ولا تجعلہ علینا حجہ، اللہم نور قلوبنا بالایمان والقرآن، اللہم اجعلہ لنا شافعا مشفعا، اللہم لک الحمد، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک فإنہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نسألک ونستغفرک ونتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔